مجھے پتا کیا تماشبینی کرتے ہیں، 4 حافظ آ جائیں گے، 2 صفوں کے لوگ نماز پڑھیں گے، حافظ صاحب یعلمون تعلمون چل رہا ہے، کچھ نہیں پتا قرآن کیسے پڑھا گیا، آدھے باہر بیڑیاں پی رہے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، آدھے گھنٹے بعد جب رکوع ہوتا ہے تو 200 آدمی آ کے نیت باندھ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہو۔ بدبختو، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو، کہیں تمہارا مذاق بن گیا تو دنیا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کے متعلق ہی چند باتیں گوش گزار کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی جب آمد ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ اب فرق یہ آ گیا کہ پہلے جو لوگ استقبال کی تیاری کرتے تھے وہ اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرتے تھے، اور آج کل جو لوگ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں وہ گھر میں رنگ روگن، صفائی ستھرائی، راشن کا سامان، کھانے پینے کی چیزیں، دنیاوی اعتبار سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دینی اعتبار سے کم توجہ دیتے ہیں۔ پہلے دور میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جو بابرکت ذاتیں تھیں وہ رمضان کے استقبال میں روزے رکھا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال میں روزے رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کے استقبال میں قرآن پاک پڑھنا، رمضان کے استقبال میں زیادہ نفل پڑھنے، رمضان کے استقبال میں زیادہ صدقہ کرنا کہ رمضان آ رہا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں کسی اور قسم کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر یہ تیاری بھی مان لیں ضروری ہے کہ گھر کی صفائی کی جائے، مسجدیں صاف ستھری بنائی جائیں، ساز و سامان تیار کیا جائے جو رمضان میں عبادتوں میں کام آئے گا، تو کیا ان ساری صفائیوں کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں؟ جب تک دل کا کوڑا کرکٹ نہیں نکلے گا، جب تک دل پاک نہیں ہوگا برائیوں سے، تب تک رمضان المبارک میں وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ لگا کہ دنیاوی صفائی کے زیادہ ضروری روحانی صفائی کی زیادہ ضرورت ہے۔ دلوں کے اندر جو میل ہے، دلوں میں جو برائی ہے، یا دلوں نے جو ارادے بنائے ہوئے برائی کرنے کے، دلوں نے جو ارادہ کیا ہوا ہے عیاشی کرنے کا، دل نے جو ارادہ کیا ہے ٹھگی مارنے کا، دل نے جو ارادہ کیا ہے دوسرے کو پریشان کرنے کا، یہ جو ارادے ہیں ان ارادوں کو دل میں سے باہر نکالنا، اور پھر جب وہ دل پاک ہو جائے، جب بندہ پاک دل اور پھر پاک لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، جس طرح پنجاب ہے، ہماچل ہے، چنڈی گڑھ ہے، یہ جو صوبے ہیں یہاں کیونکہ پہلے مسلمان تھے نہیں، اب آنے لگے، تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے نواز دیا، اب انہوں نے رمضان میں بھی گناہ کرنے کا علیحدہ طریقہ اختیار کیا۔ علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ،
گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ؟ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور گھر سے جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو بعض اوقات ٹھوکر لگنے سے گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کہا یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں گھر پر نماز ادا کر لیا کروں، سونے کریم نے کیوں دی؟ ان سے پوچھو یہ اذان سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے، اگر 4 پیسے آ گئے ہیں کسی کے پاس، وہ کہتا ہے ایک حافظ لے آؤ 20-25 ہزار کا، میرے گھر کی چھت پہ ہی تراویحاں کرا دو، یہیں جمعہ بھی یہیں پڑھا دو، فیکٹری کی چھت پہ۔ باؤ جی کے پاس پیسے بہت آ گئے ہیں، اب یہ مالدار ہو گئے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ جن مسجدوں کو رمضان میں ویران کرنے کا پروگرام بناتے ہو، ان کی اگر بد دعا لگ گئی تو سارے کاروبار کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، آنے والی نسلیں بھی ذلیل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کو ویران کر کے رمضان میں اپنی چودراہٹ اپنی چھت پر چلانا چاہتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے مولوی مفتی کہ ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھایا کس بدبخت نے؟ وہ اور ہوں گے سرکاری ملا جو پیسے لے کے کہہ دیتے ہو کہ ہاں تمہارے نماز ہو گئی، تمہارا جنازہ قبول ہو گیا، تمہاری قرآن پڑھنا قبول ہو گیا، ہمیں 4 پیسے جیب میں ڈال دو۔ کون کہتا ہے کہ مسجدیں قریب ہو؟ اور آج کے دور میں جو چلنے والے ہر فرد کے پاس سواری میسر ہو، جب ہر ایک 4 کلومیٹر پر ایک مسجد موجود ہو، جب لدھیانہ جیسے شہر میں 80 مساجد قائم ہو چکی ہو، ایسے موجودگی میں اگر کوئی نالائق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ تراویحاں کرا کے ثواب کا کام کر رہا ہوں، تو رمضان المبارک میں سب سے بڑا گناہ وہی کر رہا ہے کہ باقی لوگوں کی نماز کا وبال بھی وہ اپنے سر پر لے رہا ہے، وبال بھی اس ٹھیکیدار کے سر پہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ وہ مسجد میں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو یہیں محلے میں تراویح پڑھا رہے ہیں، تو آپ تو ہمارے ساتھ ہی تراویح پڑھ لو۔ اجی 3 دن کا قرآن ہوگا، 3 دن کا قرآن تو باپ کے مرنے پہ ہوتا ہے، رمضان میں نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے؟ کس مسئلے میں لکھا ہے کہ 3 دن کا قرآن ہوتا ہے؟ کس نے کہا کہ 11 دن کا قرآن ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ 21 دن میں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جائے۔ اب وہ نماز تراویح جو ہے تب تک ہوتی رہے گی جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 3 دن میں جائے ریل حافظ کے پیچھے اور 2 رکعت پڑھے، 4 بیڑی پیے، پھر 2 رکعت پڑھے اور تیسرے دن دعا ہو کے 26 روزوں میں آوارہ گردی کرتا رہے؟ کون کہتا ہے کہ اس کے روزے ہو رہے ہیں اور اس کی تراویح ہوگی؟ کہا کس نے؟ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ دولت جو ہے یہ اسلام میں نہیں چلتی ہے۔ ایک بڑا سا بادشاہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کے کپڑوں پہ ایک صحابی رسول کے پاؤں آ گئے، اس نے درہ مارا، عمر فاروق نے بلا کے اتنے ہی درہ اس کے مارے، فرمایا یہ اسلام ہے، یہاں دولت والوں کی گنڈا گردی نہیں چلتی ہے، یہاں پیسے کے بل پر نمازیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہے، تبھی تو امام بخاری نے جب بخاری لکھنی شروع کی، رسول اللہ کی لاکھوں حدیثیں سننے کے بعد امام بخاری نے جو پہلی حدیث بخاری کے پہلے صفحے پہ لکھی تو لکھا ہو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العمل بالنیات، کی عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر قائم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کی عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر قائم۔ اگر ان کی نیتیں یہ ہیں نا کہ 3 دن میں قرآن سننے کے بعد، 3 دن میں قرآن پاک سننے کے بعد ہم سارا رمضان آوارہ گردی کریں گے اور پھر اس کے بعد
2 दिन में तरावी पढ़ लें, 7 दिन में पढ़ लें, 6 दिन में पढ़ लें, 11 दिन में पढ़ लें, तो ऐसे लोग समझ लें, सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि एक बंदे ने जानबूझ के रमजान का अगर एक रोजा जाया किया, रोजों का, रमजान के महीने का एक रोजा आपने जाया कर दिया, तो सारी जिंदगी अगर आप रोजे रखते रहें, बाकी रमजानों के भी रोजे रखते रहें, तो वो जो एक रमजान का रोजा छूटा था उसके बराबर अजर हासिल नहीं हो सकता है। रमजान को अपनाइए तरीके के साथ। जो छतों पे तरावियां पढ़ते हैं ना, कई हाफिज साहब मेरे पास पिछले साल भी आए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि पहले से ये बीमारी बहुत कम हुई। 1-2 साहब मुझे कहने लगे हरज क्या है, मैंने कहा हरज है, आप देसी जुबान में यही समझ लो, आपके बच्चे की शादी हो, आप मुझे बुलाने आए कि हज़रत हमारी शादी में आ जाए, मैं कहूँ नहीं जी टिफिन में खाना डाल के घर भेज देना। ये मसला नहीं हल हो सकता है ऐसे। अल्लाह को राजी करना है तो रसूलुल्लाह का हुक्म है मस्जिद में आओ, कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो, ताकि तुम्हारे दिल जुड़ जाएं, तुम्हारे में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। इस्लाम को तोड़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं कर सकता। मदीना मुनव्वरा में चंद मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़र्रार जब बनाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गिराया ताकि मुसलमानों को यह एहसास रहे कि हम एक मिल्लत हैं, इस्लाम में मुनाफिकत के लिए कोई जगह नहीं बताई गई। और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी कहे कि जनाब मैं तो एक हाफिज लाऊंगा, मेरी फलां जगह दुकानदारी है तो मैं रात को अपनी तरावी पढ़ लिया करूंगा। ये दुकानदारी अल्लाह ने चला रखी है, जिसकी नमाज को छोड़ने की तुम तैयारी करते हो, जिसको ये कहते हो डिले कर दिया जाए, ये काम बाद में कर दिया जाए, ये अल्लाह ने चला रखा है। वरना अल्लाह का अगर हुक्म आ जाए, 1 मिनट में हवा निकल जाए तो फिर 4 आदमी उठाते हुए कब्रिस्तान चले जाते हैं, सारी चौधराहट वहीं पर निकल जाएगी, सारा मामला वहीं खत्म हो जाएगा। मस्जिदों की बद्दुआएं ना लें। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो भी इत्मीनान से मेरे लफ्जों को गौर कर लें कि मस्जिदों की बद्दुआएं ना लीजिए रमजानुल मुबारक में। रमजानुल मुबारक में आपका घर तब रोशन होगा जब आप मस्जिद से तरावी पढ़ के घर में जाके अल्लाह के राह को हुजूर में तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, घर में तिलावत करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जो मतहत मजदूर हैं, आपके मतहत जो कारीगर हैं, आपके मतहत जो लोग हैं, वो आपके घर में ही अगर जुमा पढ़ लें, आपके घर में ही तरावियाँ हो जाएं, किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ एक सूरत ऐसी बाकी कि मस्जिद इतनी दूर है कि आप जा ही नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई ऐसा शहर मौजूद हो, कोई जंगल में रहा हो तो बात समझ में आ जाती है। पीवीआर में फिल्म देखने जाना हो तो रात को 12 बजे भी ऑटो और उबर मिल जाती वापस आने के लिए। और अगर तरावी की नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़े तो रात को 10 बजे भी परेशानी हो रही है। गुनाह के लिए अगर दिल तैयार है और नेकी के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब अभी अंदर थोड़ा कूड़ा करकट है। रमजान इसलिए आता है, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, रमजान इसलिए आता है कि हम अपने अंदर की सफाई कर लें, अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर ले। तो करेंगे तैयारी इंशाअल्लाह। तरावी जिस भी आप इलाके में रहते हैं, जो भी मस्जिद 4-5 किलोमीटर के इलाके में है, वहाँ का टाइम मालूम कीजिए और नमाज तरावी पाबंदी के साथ मस्जिद में पढ़ें। 20 दिन में 22 दिन में अगर कुरान पाक ख़त्म हो रहा है तो उसके ख़त्म होने के बाद 29वें रोज़े तक उस मस्जिद में जो अलम तरह से तरावियाँ हो रही हैं वो भी पढ़नी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पहले की 22 दिन की पढ़नी ज़रूरी है। और ये जो 3 दिन का तमाशा करते हैं जो लोग, कान खोल के सुन लो, अल्लाह के कुरान का खिलवाड़ उड़ाते हो, दुनिया में भी जलील होगे, आखिरत में भी जलील होगे। मुझे पता क्या तमाश भी नहीं करते हैं। 4-4 हाफिज आ जाएंगे, 2 सफ़ों के लोग नमाज पढ़ेंगे, हाफिज साहब यालमूना तालमूना चल रहा है, कुछ नहीं पता कुरान कैसे पढ़ा गया। आधे बाहर बीड़ियां पी रहे हैं, कोई चाय पी रहा है। आधे घंटे बाद जब रुकू होता है तो 200 आदमी आके नियत बांध के रुकू में शामिल हो जाते हो। बदबख्तो, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हो। कहीं तुम्हारा मजाक बन गया तो दुनिया में कोई पनाह देने वाला नहीं मिलेगा। खुराफात से इस्लाम में बाज आ जाओ।
اسلام میں گنڈا گردی مت کرو. اللہ نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر دردناک عذاب بھیجوں گا تمہارے اوپر. غیر مسلموں کو نہیں کہا. سورہ توبہ کی آیت ہے, اگر جو حافظ پڑھے لکھے پڑھ لیں جا کے قرآن کھول کے سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما, کہ جو لوگ میرے دین کا مذاق اڑاتے اور جو لوگ میرے دین کے لیے نکلتے نہیں, جو لوگ میرے قرآن کے داعی نہیں بنتے, جو لوگ اسلام سے آنکھیں پھیرتے ایمان والے ہونے کے باوجود, فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما, کہ یاد رکھو میں تمہارے پر دردناک عذاب بھیج دوں گا. اور پھر آگے کیا فرمایا, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا تم کیا سوچتے ہو اس مسجد میں تم نہیں ہوگے تو یہ ویران ہو جائے گی. فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, پھر میں تمہاری جگہ کسی اور کو ایمان کی دولت دے دوں گا, وہ آ کے اسلام کا پرچم آگے لے جائے. تو یہ فکر کے لمحے ہیں رمضان سے پہلے. خود بھی اس کو نوٹ کر لیجئے, اپنے ساتھیوں کو بھی بتانا ہے. بتائیں گے جی انشاءاللہ کہ ہم نے تراویح کہاں پڑھنی ہے جی؟ مسجد میں پڑھنی ہے. اپنے علاقے کی مسجد میں تراویح پڑھنی ہے. اور تراویح پڑھنے سے پہلے, روزہ رکھنے کی نیت سے پہلے اپنے دل میں ایک بات پیدا کرنی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کی صلح نہیں ہو سکتی, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا صلح نہیں ہو سکتی, لیکن ان کے لیے دل میں سے برائی نکالنی. ہم نے کسی بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے, ہم نے پڑوسیوں کے لیے دل میں سے برائی نکالنی ہے. کسی کی بدنیتیوں کا جو ارادہ کیا ہے وہ دل سے نکالنا ہے. ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے. بیوی کے ماتھے کو بوسہ دینا ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے بچوں سے محبت کا مصافحہ کرنا ہے. اپنے پڑوسیوں سے مسکراہٹ پیدا کرنی ہے, اور جن سے بن ہی نہیں سکتی ان کے لیے اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے. الہی ان کا بھی خیر کر دے, ان کو بھی برکتیں دے دے, میرے دل کو بھی پاک کر دے. آپ جب تمام دل کے کوڑا کرکٹ کے بعد رمضان کی نیت کریں گے روزہ رکھنے کی, تو اللہ کریم اپنے فرشتوں کو فخر سے فرماتے کہ یہ میرے بندے کو دیکھ, اس کا ظاہر بھی پاک ہے, اس کا باطن بھی پاک ہے. یہ صرف اس لیے کھانے پینے سے رکا ہے کہ اس کو میری ذات کے ساتھ محبت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.